بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ آج اس ویڈیو میں ہم نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ سیکھیں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو تب ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز کی 5 ایسی شرائط ہیں جن کا ہر نماز کے وقت پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط جو ہے وہ شامل نہ ہو تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو انہی 5 شرائط سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی 5 شرائط ہیں جن کا نماز کے لیے ہونا ضروری ہے، کہ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کے فوراً بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اور اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ایز اے مقتدی تو پھر آپ کو نماز میں کن چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی اور وہ جھجکتے شرماتے کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس رمضان المبارک میں اپنے چینل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں تک اس بات کو پہنچائے، تاکہ اگر ان کو پوچھنے میں کسی قسم کی شرم یا جھجک محسوس ہوتی ہے تو وہ بغیر کسی کے پوچھے سے ان کو یہ چیز آسانی کے ساتھ جو ہے وہ میسر آ جائے۔ تو آج چونکہ رمضان المبارک ہے تو آج ہی سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ روز کسی نہ کسی ٹاپک پہ ایک ویڈیو بنا دی جائے رمضان شریف میں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کوئی چیز آپ نے سیکھنی ہے تو آپ اس سے متعلق جو ہے وہ کامنٹس میں بتا سکتے ہیں، اس سے متعلق جو ہے وہ مستند قسم کی یہ ویڈیو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور نماز کے لیے بنیادی طور پر جو ظاہری شرائط ہیں وہ 5 ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ ان 5 میں سے اگر ایک بھی شرط کم ہوئی تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ 5 شرائط کون سی ہیں یہ آپ نے توجہ کے ساتھ سن لینی ہے اور ان کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ سب سے پہلی ہے جی طہارت، اور دوسری ہے ستر عورت۔ اب ستر عورت شاید عام لوگ سن کے تھوڑا سا کہیں کہ ہم تو مرد ہیں، تو ستر عورت یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے جس کو آپ ستر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری ہے پابندی وقت، چوتھی ہے استقبال قبلہ، اور 5ویں ہے نیت۔ ان 5 چیزوں کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پھر ایک دفعہ سن لیں کہ اگر ان 5 میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی، کم ہوگی، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی ہے جی طہارت۔ اب نماز کے لیے طہارت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس میں 3 قسم کی طہارت آتی ہے: آپ کے جسم کا پاک ہونا، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ تو ان 3 چیزوں کا پاک ہونا یہ ایک شرط ہے نماز کی۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک جگہ بھی ناپاک ہوئی تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کے لیے یہ تینوں چیزوں کی طہارت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اب دوسری شرط ہے ستر عورت۔ اب ستر کہتے ہیں چھپانے کو، اور عورت کہتے ہیں بیسیکلی فقہ کی اصطلاح میں جسم کے وہ حصے جن کو چھپانا اسلام میں ضروری ہے۔ اب مرد کے لیے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے ستر عورت، اور عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی پورا جسم جو ہے اس کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ تو نماز کی دوسری شرط ہو گئی ستر عورت، یعنی مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنے جسم کو ڈھانپنا۔ اور تیسری ہے پابندی وقت۔ اب پابندی وقت کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں کہہ لیں کہ 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ابتدائی وقت اور ایک انتہائی وقت۔ اس کے درمیان میں آپ نے نماز ادا کر لی تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ جیسا کہ فجر کی نماز ہوتی ہے تو جیسے ہی فجر کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے تب سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، سورج کے نکلنے سے پہلے تک فجر کی نماز کا وقت ہے۔ تو اسی کے دوران اگر آپ نے نماز ادا کر لی تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو نماز کے لیے وقت کا ہونا جو ہے یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور چوتھا ہے استقبال قبلہ۔ اب استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوں آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو، قبلہ کی طرف ہو، ٹھیک ہے، چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ بعض اوقات اس قبلے کی جو شرائط ہیں یہ معدوم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ کہہ رہے ہیں، مشکل وقت ہوتے ہیں، پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں یہ ڈسکس کر دوں گا آپ کے سامنے
کہ کن اوقات میں کن سچویشن میں جا کر جو ہے یہ استقبال قبلہ والی شرط جو ہے یہ معدوم ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے عام وقت میں یہ یاد رکھنا ہے، جیسے کہ اس وقت ترقی کا دور ہے، کہ قبلہ رو ہونا جو بھی ہے یہ ضروری ہے۔ اور پانچویں ہے جی نیت۔ جس نماز کو آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب نیت بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں منہ سے بول کے کرنی پڑے گی یا دل سے کرنی پڑے گی، تو بھئی اصل میں نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ منہ سے پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن آپ دل میں یہ ضرور ارادہ کریں کہ میں اس وقت فلاں نماز جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں، تو دل کی نیت جو ہے وہ کافی ہے۔ لیکن اگر آپ منہ سے پڑھ لیتے ہیں تو اس سے گناہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس کے ساتھ ہی ثواب ملے گا۔ اب آ جاتے ہیں امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت قرات کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب دونوں احادیث موجود ہیں تو وہ دونوں ان سے استدلال کرتے ہیں، لیکن متفقہ رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ابھی شروع سے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں، جیسے ہی امام نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، تو آپ کو بھی تکبیر تحریمہ خود سے کہنی ہے، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تکبیر تحریمہ آپ کو خود کہنی ہے۔ جب آپ کانوں کے ہاتھ جو ہے وہ قریب لے جائیں گے تو ساتھ میں آپ کو اللہ اکبر، جو تکبیر تحریمہ جو سب سے پہلی جو اللہ اکبر کہہ کر ہم جو ہے وہ نماز شروع کرتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ ہو جائیں گے خاموش ہو جائیں گے، اور امام جو ہے وہ قرات کرے گا، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے بعد سورت بھی ملائے گا۔ پھر جب امام جائے گا رکوع میں تو اس وقت جو ہے وہ اللہ اکبر کہے گا تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے باقی ساری کی ساری تکبیرات آپ امام کے پیچھے کہیں گے، اسی طرح تشہد بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، اور سلام بھی کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی آپ نے لازمی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں لازمی ہیں۔ اب قرات کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ قرات آپ نے کیوں نہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ اس کو سنو۔ ویسے بھی ایک احادیث مبارکہ بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ امام کی جو قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ تو امام جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو اپنے مقتدی کا ضامن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقتدی کی ذمہ داری قرات کی امام کے کندھوں پر ہے، تو اب امام جب قرات کرے گا تو اس وقت آپ کو خاموش رہنا ہے۔ اب ایسی بھی حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں قرات جو ہے سورۃ فاتحہ وہ پڑھا کرو، سورۃ فاتحہ کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جو قوی دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس سے منع فرما دیا تھا کہ امام کی جو قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے، لہٰذا جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کے لیے قرات کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں، تکبیرات ہیں، تشہد ہے، درود شریف ہے، سلام ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے۔ اور یہ چاروں، اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے کہ ظہر کی یا عصر کی ہے، تو ان میں بھی آپ کو قرات نہیں کرنی، نہ پہلی 2 میں نہ آخری 2 میں۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری 2 جو رکعت ہیں ان میں امام صاحب چونکہ وہ خاموش ہیں تو ان میں ہمیں جو ہے وہ قرات کرنی چاہیے، تو وہاں پر بھی آپ قرات نہیں کریں گے۔ امام کی جو قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے، تو اس لیے آپ وہاں پر بھی قرات نہیں کریں گے۔ بالکل یہی حکم جو ہے وہ نماز جمعہ کا ہے، عیدین کا ہے، اور بھی کوئی بھی نماز جو آپ امام کی اقتداء میں پڑھیں گے تو اس میں جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔